السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسی ویڈیو ہے، اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر ایک ہمت آ جائے گی اور آپ عملیات کرنے میں انشاءاللہ 100% کامیاب ہوں گے۔ جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، جس طریقے پر آپ کو میں سمجھاؤں گا، اسی طریقے کے مطابق آپ عملیات کریں، انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی عملیات میں کوئی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ تو اگر آپ ایک کامیاب عامل بننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے، خصوصی آپ کے لیے ہے، اور آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اس ویڈیو کی کوئی حرف آپ اس ویڈیو کی مس نہ کریں، الف سے لے کر یا تک آپ مکمل ویڈیو دیکھیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جو کچھ بتاؤں گا، آپ اس کے مطابق جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 100% اس عمل میں کامیابی ملے گی۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو حصار کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ حصار کا طریقہ کیسے کریں گے، اور عملیات سے پہلے آپ لوگوں کو کچھ ہدایات میں بتاؤں گا، جس ہدایات پر چلنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ کسی قسم کا نقصان یا کسی قسم کی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ تو عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ تو عمل سے پہلے یہ کچھ ہدایات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہدایات کچھ اس طرح ہیں کہ آپ نے جب بھی ارادہ کر لیا عامل بننے کا، تو اس سے پہلے جو ہدایات ہیں، اس ہدایات کے مطابق آپ چلیں، انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ تو عمل سے پہلے کچھ ہدایات اس طرح ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ پنجگانہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اگر نہیں کرتے تو آپ کوشش کریں کہ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں۔ انسان ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، کبھی 4 کبھی 3، لیکن آپ ضرور دن میں ایک مرتبہ خواہ نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ سے کم بھی آپ نے نہیں پڑھنی۔ کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ پھر بھی انسان ہے، انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ آپ نے نماز مس نہیں کرنی، آپ نے کوشش جاری کرنا ہے، اپنے ساتھ مقابلہ کرنا ہے کہ آپ نے نماز پنجگانہ شروع کرنی ہے، اور آپ نے طہارت کا مکمل خیال رکھنا ہے۔ طہارت سے مراد میری یہ بات بھی ہے کہ آپ پاک و صاف رہیں، ہر وقت آپ وضو میں رہیں۔ تو انشاءاللہ جب ہر وقت آپ وضو میں رہیں گے تو آپ کو نماز پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ کوشش کریں ہر وقت آپ وضو میں رہیں، تو آپ کو نماز پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ جب آپ کا وضو ہوگا تو آپ کا دل نماز کے لیے کرے گا۔ انسان کو شیطان وضو سے روکتا ہے کہ آپ نماز کے لیے وضو کریں گے تو اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے، تو یہ بہت لمبا قصہ چوڑا آپ کو بنا کر رکھ دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نماز کی پابندی کریں اور طہارت کریں، دروغ گوئی، جھوٹ فریب، اور آپ حرام کام بالکل نہ کریں، کیونکہ آپ اگر حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ کے اندر، آپ کے پیٹ کے اندر ایک لقمہ بھی چلا جاتا ہے، ایک ذرے کے برابر بھی چلا جاتا ہے، تو 40 دن تک آپ کی کوئی دعا، آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ نے عمل کا ارادہ کر لیا اور آپ نے ادھر حرام بھی کر لیا، تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو۔ 40 دن آپ کر لیں گے تو اسی 40 دن کے اندر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آپ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اور دوسری بات، آپ نے مستقل مزاجی اختیار کرنی ہے۔ مستقل مزاجی سے مراد کہ آپ نے عمل شروع کیا 40 دن کا،
آپ نے عمل شروع کیا، 40 دن کا آپ نے نیت کی ہے 40 دن کی، اور آپ عمل کے لیے بیٹھ گئے، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن آپ نے کر لیا، 5 دن کا آپ نے کر لیا، 10 دن آپ نے کر لیا، اس کے بعد آپ نے عمل کو چھوڑ دیا، یہ آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ بات ہے۔ اس کا آپ نے مکمل خیال رکھنا ہے، مستقل مزاجی رکھنی ہے آپ نے ارادہ کر لیا 40 دن کا، تو آپ نے مکمل 40 دن کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے چھوڑنا ہے۔ اگر آپ سے رہ جائے، آپ نے 3 دن کر لیا، 10 دن کر لیا، 21 دن آپ نے عمل مکمل کر لیا، 21 دن اگر آپ سے رہ جاتا ہے تو آپ کوشش کریں دوبارہ شروع سے کریں، دوبارہ کریں، اگلے مہینے کریں، اس سے اگلے مہینے کریں، آپ نے وہی عمل خواہ مکمل کرنا ہے، آپ نے اس عمل کو ادھورا نہیں چھوڑنا۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک عمل شروع کرتے ہیں، مثلا آپ نے سورہ مزمل شریف کا عمل شروع کر لیا اور 10 دن کر لیا، 11 دن کر لیا، 21 دن کر لیا، اور اس کی نیت آپ نے 40 دن کی ہے، تو آپ نے عمل کو چھوڑ دیا، آپ نے بس دوبارہ اس عمل کو آپ نے بالکل ارادہ نہیں کیا کہ میں اس عمل کو دوبارہ کرنا بھی چاہتا ہوں، تو یہ آپ کے لیے ایک نقصان دہ بات ہے۔ کوشش کریں، آپ سے عمل چھوٹ جاتا ہے، اسی دن، اس سے اگلے دن آپ نے عمل شروع کرنا ہے، یا اگلے مہینے کے اندر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، آپ نے چھوڑنا نہیں، اس عمل کو آپ نے مکمل خواہ کرنا ہوگا، کیونکہ پہلے تو آپ شروع نہ کریں، آپ کر نہیں سکتے، مستقل مزاج نہیں ہے، تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کسی بھی عمل کو شروع نہ کریں اگر آپ مستقل مزاج نہیں۔ اگر آپ مستقل مزاج ہیں تو بے شک آپ شروع کریں، انسان ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کمی بیش آ جاتی ہے انسان سے، تو آپ نے اس مہینے آپ سے عمل رہ گیا تو آپ دوسرے مہینے شروع کریں، یا آج آپ سے عمل رہ گیا، کل سے دوبارہ شروع کریں، پرسوں سے دوبارہ شروع کریں، 3 دن بعد شروع کریں، 10 دن بعد شروع کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر آپ نے عمل شروع کر لیا اور اس کو چھوڑ دیا تو یہ بہت خطرناک بات ہے، اس کے اندر آپ پھنس جائیں گے، بہت سخت قسم کا نقصان آپ کا ہو سکتا ہے، آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے گھر والوں کا نقصان ہو سکتا ہے، بچوں کا نقصان، بیوی کا نقصان، آپ کے خاندان کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ نے یہ خواہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ثابت قدمی رکھنی ہے۔ تیسری بات ثابت قدمی ہے، عمل کے دوران، یہ زکوٰۃ وغیرہ کے دوران آپ کو کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ چلکشی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور دوسری آپ نے جنات کو تابع کرنا ہے، تسخیر کرنا ہے، قابو کرنا ہے، وہ الگ بات ہے، وہ دوسری قسم کی چلکشی ہے، وہ بہت خطرناک ہے، اس میں آپ کو ڈر خوف، ہر قسم کا رجت وغیرہ نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے اندر آپ کو نہ کسی قسم کا ڈر خوف کسی قسم کا نہیں آتا۔ بعض اوقات انسان کی روحانی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ روحانی مخلوق آپ کے سامنے حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، یا خواب میں آپ کو حاضری دیتے ہیں، خواب میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں وہ جنات وغیرہ۔ تو اس کے لیے آپ نے ثابت قدم رکھنا ہے، ثابت قدم ہونا ہے، آپ نے ڈرنا نہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے عمل کے دوران حاضرات ہو جاتے ہیں، آپ نے اس سے ڈرنا نہیں، آپ نے بھاگنا نہیں، ثابت قدم رہنا ہے، وہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں دے سکتے۔ اگر آپ حصار کے اندر ہوں تو وہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے اجازت پہ۔ آپ نے جو بھی عمل شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس عمل کی اجازت میں نے کس سے لینی ہے، کون سے عامل سے لینی ہے، اور اس بات کی بھی آپ نے خیال بہت رکھنی ہے کہ میں اس فلاں عامل سے اس عمل کی اجازت لے رہا ہوں، سورہ اخلاص کی اجازت لے رہا ہوں، سورہ کوثر کی اجازت لے رہا ہوں، یا کسی بھی عمل کی اجازت لے رہا ہوں، کیا اس عامل نے خود بھی اس عمل کی زکوٰۃ ادا کی ہے، وہ خود بھی اس عمل کا عامل ہے یا نہیں، اس بات کی آپ نے بہت خیال رکھنی ہے۔ اگر وہ خود اس عمل کا عامل نہ ہو، وہ آپ کو اجازت دیتا ہے، تو آپ کو اس عمل میں کوئی کامیابی نہیں ہوگی، اور اگر کامیابی ہوگی تو وہ آپ کو دیکھے گا، وہ عامل آپ کو دیکھے گا کہ کیا اس عمل میں اس آدمی کو کامیابی ملتی ہے، اگر ملتی ہے تو وہ آپ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، وہ آپ کو عمل خراب کرنے کی کوشش کرے گا،
تو اگر آپ کا عمل خراب کرے گا تو آپ کا نقصان ہوگا، آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس ایسے عامل سے آپ کبھی بھی اجازت نہ لیں جس نے اس عمل کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو۔ جس نے زکوٰۃ ادا کی ہو اس کے اندر اس کو پتہ ہوگا کہ اس عمل کے اندر کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، کیا رجت ہو سکتی ہے۔ اگر رجت ہے، نقصان ہے، اس کے اندر جتنے جنات وغیرہ جو موکلات وغیرہ حاضر ہو سکتے ہیں، تو وہ آپ کو مکمل گائیڈ کرے گا، مکمل آپ کو بتائے گا کہ اس عمل کے اندر آپ کو یہ ہو سکتا ہے، یا اس عمل کے اندر آپ نے یہ عمل یہ طریقہ اختیار کرنا ہے۔ یہ مکمل وہ اے سے لے کر یا تک، الف سے لے کر یا تک وہ آپ کو مکمل گائیڈ کرے گا۔ آپ کو اس کے عمل کے دوران جو نقصانات ہوں گے، جو اس عمل کے دوران آپ کے لیے حضرات ہوں گے، وہ سب کچھ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے فلاں جگہ پر یہ خیال رکھنی ہے اور فلاں جگہ پر یہ خیال رکھنی ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ نے کسی عمل کی اجازت لینی ہے تو ایسے عمل سے لیں جس نے خود اس عمل کی زکوٰۃ ادا کی ہو۔ تو کوشش کریں، اس بات کا بہت خیال رکھیں۔ اس کے بعد صدقہ آ گیا۔ صدقہ ایسی چیز ہے کہ بڑے سے بڑے بلا کو ٹال دیتی ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ صدقہ ہر ایک عمل سے پہلے لازمی کریں، تاکہ اس عمل کے دوران آپ کو کسی قسم کا رجت، ڈر، خوف، جس قسم کا بھی، جس شکل میں بھی آپ کو بلا ہو، وہ آپ سے ٹل جائے صدقے کی برکت سے۔ تو صدقہ میں اس لیے بتاتا ہوں، صدقہ لازمی کریں، یہ بہت ضروری بات ہے۔ صدقہ بڑے سے بڑے بلا کو ٹال دیتا ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہی ہے۔ تو لہٰذا آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ جو 5 باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ان کا خیال بہت رکھنا ہے۔ اس کے بعد چھٹی جو بات ہے وہ آ گئی ہے جگہ اور وقت کا۔ جگہ آپ نے ایسی رکھنی ہے، آپ کا عمل جتنے دن کا بھی ہو، اتنے دن کے اندر آپ کو کوئی بھی تنگ نہ کرے۔ اس عمل کے دوران ایسی جگہ آپ نے رکھنی ہے۔ اگر آپ نے کمرہ اختیار کرنا ہے، آپ نے یہ خیال کرنا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے کبھی بھی عمل چھت کے بغیر نہیں کرنا۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، لازمی ہے یہ بات، جو بھی عمل آپ کرتے ہیں کمرے کے اندر کریں، کمرے کے بغیر آپ کبھی بھی نہ کریں۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے چھت نہ ہونا لازمی ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو عملیات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے اندر میں آپ کو صاف صاف بتاؤں گا کہ آپ کمرے کے اندر کر سکتے ہیں۔ جب میں آپ کو کہوں کہ کمرے کے اندر کر سکتے ہیں تو آپ کمرے کے اندر کر سکتے ہیں، آپ چھت کے بغیر نہ کریں۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ چھت کے بغیر آپ نے چھت کے اوپر نہیں کرنا، کسی کھلے میدان میں نہیں کرنا، جنگل وغیرہ میں نہیں کرنا۔ یہ آپ کا شروعات ہے۔ شروعات میں آپ ڈریں گے، آپ نے مختلف قسم کے وسوسے آپ کے دل میں آئیں گے، تو آپ کوشش کریں، اگر آپ نے اپنے گھر میں کرنا ہے، کسی کمرے کے اندر آپ نے کرنا ہے، تو آپ کو تسلی ہوگی کہ میں اپنے گھر میں ہوں، مجھے کسی قسم کا ڈر خوف نہیں، کیونکہ آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں۔ صرف کمرہ آپ کا الگ ہونا چاہیے، اس کمرے کے اندر آپ کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اور وقت کی پابندی آپ نے، مثلاً آپ نے آج سے عمل شروع کیا اور ٹائم آپ نے 10 بجے رکھ لیا، تو آپ نے مکمل 40 دن اپنے 10 بجے ہی اسی کمرے کے اندر اسی ٹائم کے مطابق آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ آپ نے 10 بجے شروع کر لیا اور آپ کا 1 گھنٹے کا عمل ہے، مثلاً آپ کا سورہ کوثر ہے، وہ 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، تو آپ کا جو عمل ہے 1 گھنٹے میں ہو گیا، 2 گھنٹے میں ہو گیا، 3 گھنٹے میں ہو گیا، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ صرف واسطہ اس بات سے ہے کہ آپ نے عمل جب شروع کرنا ہے تو اسی ٹائم کے مطابق، جس ٹائم آپ نے پہلے دن شروع کیا، اسی ٹائم کے اندر آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ اور دوسری بات، انسان ہے، کبھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، آپ کا آنا جانا ہو سکتا ہے کدھر، بہت ضروری کام ہو سکتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے، ایک جائے نماز آپ رکھیں عمل کے لیے، چاہے جو بھی ہو، کوشش کریں کہ سبز ہو، سفید ہو، یہ 2 جائے آپ کی ہونی چاہیے، سبز یا سفید۔ اگر یہ نہ ہو تو کوئی سا بھی آپ کا جائے چل سکتا ہے۔ ایک جائے اپنے ساتھ رکھیں،
جس پر آپ عمل کریں، 40 کے 40 دن آپ جس پر عمل کریں، آپ کوشش کریں کہ آپ کا ایک ہی جائے نماز ہونا چاہیے۔ یہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کہیں پہ ضروری کام پیش آیا، گھر سے باہر آپ نے آج رات مثلا آپ نے عمل کر لیا، تو کل آپ کا ایک ضروری کام ہے، آپ نے کسی اور جگہ پر رات کرنی ہے، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک جائے نماز آپ نے 10 دن عمل کر لیا اور 11ویں دن پہ آپ کا مسئلہ آ گیا، خدا نخواستہ کوئی ایسا ضروری کام آ گیا جس کی وجہ سے آپ نے گھر سے باہر جانا ہے، تو اس لحاظ سے آپ نے وہی جی نماز، جو جائے نماز آپ نے روزانہ اپنے ساتھ عمل کے لیے رکھا ہے، وہی جائے نماز آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں، جدھر آپ نے عمل کرنا ہے وہی، بس اس کی کوئی بات نہیں ہے، آپ وہی جی نماز پر بیٹھیں، ٹائم آپ نے ایک رکھنا ہے، کوشش کریں۔ اگر پھر بھی میں اس کے لیے یہ جو ٹائم ہے نا، اس کی بھی میں آپ کو بات کرتا ہوں، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ویڈیو مکمل واچ کریں، مکمل دیکھیں، تاکہ ایک لفظ سے بھی، ایک بات سے بھی آپ محروم نہ ہو۔ آپ ایک جائے نماز رکھیں، آپ کا کدھر جانا ہوا، آپ ادھر عمل کر سکتے ہیں تو آپ بیٹھیں عمل کے لیے، اور وہی جو نماز اپنے سامنے آپ اسی جو نماز پر بیٹھیں، تو یہ بھی عمل آپ کا جاری ہے، اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ یہ بات بہت خاص ذہن نشین کر لیں، یہ کوئی بھی عامل آپ کو نہیں بتائے گا انشاءاللہ۔ آج تک یوٹیوب پر یہ بات آپ کو کوئی بھی نہیں کرے گا کہ جو طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے کے مطابق آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ ایک جائے نماز رکھیں، خدا نخواستہ آپ کا کدھر جانا ہوا تو آپ نے اسی جائے نماز پر وہ جائے نماز اپنے ساتھ لے کے جائیں، اسی پر بیٹھیں، آپ عمل کریں۔ اور وقت کی پابندی، اس میں وقت آ گیا، آپ کا وہاں پر ٹائم لیٹ ہو گیا، 12 بجے ہو گیا، 1 بجے ہو گیا، کوئی ممانعت نہیں، 1 دن 2 دن آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوشش کریں، بہت زیادہ کوشش کریں کہ 1 دن سے 2 دن سے یا 3 دن سے زیادہ نہ ہو، ٹائم آگے پیچھے نہ ہو۔ 3 دن سے زیادہ اگر آپ کا ہو گیا ٹائم آگے پیچھے، تو آپ کا وہ عمل خراب ہو سکتا ہے، آپ کا عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ آپ کا ٹائم کی بات میں بھی کر رہا ہوں، آپ نے روزانہ 10 بجے شروع کرنا ہے، یا جس ٹائم بھی آپ شروع کرتے ہیں، تو اس دن آپ کا ضروری کام ہے، آپ لیٹ فارغ ہوئے، آپ 11 بجے فارغ ہوئے، 12 بجے فارغ ہوئے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا عمل ختم ہو گیا، نہیں، آپ کا عمل ختم نہیں ہوا، سورج طلوع ہونے تک آپ عمل پڑھ سکتے ہیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ جب تک سورج نکلا نہیں آپ عمل کر سکتے ہیں، سورج غروب ہونے کے بعد یہ عملیات کے جو عمل ہوتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے تک وہ عمل آپ کر سکتے ہیں، کوئی اس طرح وہ نقصان کی بات نہیں ہے، آپ کسی بھی ٹائم شروع کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ نے جس ٹائم سے شروع کیا اسی ٹائم پر آپ کریں۔ آپ لیٹ ہو گئے، 11 بجے 12 بجے آپ کے اوپر ہو گئے، نہ پریشان نہ ہو، آپ نے عمل چھوڑنا نہیں، اسی جے نماز پر آپ بیٹھیں، قبلے کی طرف منہ کریں، آپ حصار کر کے عمل کے لیے بیٹھیں، اور آپ نے وہی عمل مکمل کرنا ہے، چاہے جس ٹائم بھی ہو، کوشش کریں 3 دن سے زیادہ نہ ہو، ورنہ آپ کا عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ میرا اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کا عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ یہ جو 6 باتیں ہیں، اس سے آپ ذہن نشین کر لیں، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، اور کبھی بھی آپ سے عمل نہیں چھوٹے گا۔ اب جو 7ویں بات ہے، یہ بہت لازمی بات ہے، آپ نے اس پر بہت غور کرنا ہے۔ 7ویں بات حصار کی بات آ گئی ہے۔ حصار، ہر عمل میں آپ کو لازمی حصار کرنا چاہیے، چاہے آپ کو عامل بتا دے کہ اس عمل کے اندر حصار لازمی نہیں، پھر بھی آپ حصار کریں، یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے، کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ عملیات ایسی چیز ہے کہ جیسے کہ مکھیوں کے چھتے میں آپ پتھر مارتے ہیں اور اسی کے سامنے آپ کھڑے ہیں، وہ تو آپ کو خواہ مخواہ ڈنک مارے گا، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ جنات مکھیوں کی طرح ہوتے ہیں، مکھیوں کی طرح آپ کے اوپر اٹیک کریں گے، تو آپ نے حصار لازمی کرنا ہے۔ حصار، وہ میں آپ کو طریقہ بھی بتاتا ہوں، وہ ایک بھائی نے میسج کیا کہ ہمیں حصار کا طریقہ بتائیں کہ
جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح گھڑی کی سوئی چلتی ہے آپ نے اس کے خلاف چلنا ہے. یہ گھڑی کی سوئی اس طرف چلتی ہے تو آپ نے اس کے خلاف حصار لگانا ہے. اس بھائی نے میسج کیا کہ آپ بھائی ہمیں یہ طریقے بتائیں کہ گھڑی کے خلاف کیسے چلیں گے. تو یہ اس بھائی کے لیے بھی ہے. حصار کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حصار آپ نے ہر عمل میں لازمی کرنا ہے. کسی بھی عمل میں آپ نے حصار نہیں چھوڑنا. یہ بات آپ لازمی یاد رکھیں. اگر آپ کو عامل کہے کہ اس عمل کے اندر آپ نے حصار نہیں کرنا، پھر بھی آپ نے کرنا ہے، چاہے آپ کڑے والا حصار کرنا چاہتے ہیں یا آپ جسمانی حصار کرنا چاہتے ہیں. شروعات میں آپ کوشش کریں کہ آپ کڑے والا حصار بھی کریں، جسمانی حصار بھی کریں. آہستہ آہستہ آپ جب عملیات میں آگے جائیں گے تو آپ کا دل مضبوط ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو کڑے کا حصار کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. آپ کا دل اتنا مضبوط ہو جائے گا. لیکن اعمال میں کڑے کا حصار بہت لازمی ہے. وہ کڑے کا حصار جتنے کرنا چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو حصار کا طریقہ اس طرح ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ کوشش کریں. یہ حصار مضبوط حصار ہے. 11 مرتبہ یہ حصار اپنے ساتھ یاد رکھیں. اس کے بعد آپ نے کسی اور حصار کی طرف نہیں جانا. 11 بار آپ نے آیت الکرسی یہ پڑھنا ہے. اس کے بعد 3 بار آخری 4 کل جو ہیں یہ 3 بار آپ نے پڑھنا ہے. 3 مرتبہ. 11 مرتبہ آیت الکرسی، پھر 3 مرتبہ سورہ کافرون، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس. یہ آپ نے پڑھنا ہے. اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے، اپنے سینے کے اوپر دم کرنا ہے. وہ جو آپ نے ہاتھ کے اوپر دم کیے وہ اپنے سر پر مل لیں، پورے بدن پر آپ نے مل لینا ہے. یہ آپ کا بدنی حصار ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کڑے والا حصار کس طریقے سے کرنا ہے. کڑے والا حصار آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے. جائے نماز پر آپ بیٹھیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ نے جائے نماز سے اتنا تقریباً آدھے فٹ یا 1 فٹ کے مطابق آپ نے حصار کرنا ہے. آپ نے یہ بات بہت غلط بات ہے. آپ نے اس بات پر نہیں چلنا. میں آپ کو جو طریقہ بتاتا ہوں اس طریقے کے مطابق آپ چلیں. جب بھی آپ حصار لگانا چاہتے ہیں کوشش کریں کہ آپ کا کمرہ بڑا کمرہ ہو، چھوٹا کمرہ نہ ہو. اس کے اندر آپ حصار کریں. آپ جو نماز پر بیٹھیں آپ نے حصار بڑا حصار لگانا ہے، چھوٹا حصار آپ نے نہیں لگانا. جتنا بڑا حصار آپ لگا سکتے ہیں اتنا بڑا حصار آپ لگائیں، تاکہ آپ اس حصار کے اندر اگر آپ لیٹ جائیں، جس طرف بھی آپ لیٹ جائیں، آپ کو لیٹنے میں کوئی نقصان نہ ہو. آپ کو لیٹنے میں اگر آپ لیٹ جائیں تو آپ کے پاؤں اور سر حصار سے باہر نہ جائیں. یہ بات اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا نخواستہ آپ کے عمل کے اندر آپ کو حاضری ہو گئی، آپ ڈر گئے، آپ کو بے ہوشی آ گئی، آپ گر گئے، تو آپ حصار سے باہر نہ جائیں. اگر آپ گر گئے، آپ کا پاؤں، آپ کا سر حصار سے باہر گیا تو یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے. وہ جنات، وہ مخلوق آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ گر گئے، آپ بے ہوش ہو گئے، تو اگر آپ کا حصار بڑا ہے تو آپ حصار کے اندر ہی رہیں گے تو انشاءاللہ وہ جنات چلے جائیں گے. وہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں دے سکیں گے. وہ گھڑی جو ہے نا 1 2 3 گھڑی کی جو سوئی ہے نا وہ اس طرح چلتی ہے. آپ نے حصار کے اندر بیٹھنا ہے. آپ نے یہاں سے شروعات کرنی ہے. حصار کے اندر ہی بیٹھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ حصار سے ایسے باہر ہوں اور ویسے حصار لگائیں پھر اس کے اندر آپ اندر آ جائیں. نہیں، آپ نے اس طریقے سے، یہ جو گھڑی کے خلاف یہ کہتے ہیں، اس کو گھڑی کے خلاف کہتے ہیں. آپ نے حصار کے اندر ہی رہنا ہے. حصار کے اندر ہی رہنا ہے. آپ نے مکمل گھومنا ہے حصار کے اندر، اور آپ نے بڑا حصار لگانا ہے. یہ حصار کے اندر آپ بیٹھ گئے، قبلے کی طرف منہ ہے آپ کا. حصار کا طریقہ اس طرح ہے. یہ گھڑی کی سوئی اس طرح چلتی ہے. آپ نے گھڑی کے خلاف چلنا ہے. گھڑی کے خلاف آپ کا یہ حصار ہو گیا. جو اس طرف بہت سارے لوگ نے مجھے کہا ہے کہ ہمیں نقصان ہو گیا، مجھے یہ نقصان جنات پہنچا رہے ہیں. جب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے حصار کس طریقے سے کیا تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے حصار گھڑی کے مطابق کیا ہے. وہ حصار نہیں ہوتا، وہ حصار ٹوٹ جاتا ہے. وہ حصار مضبوط نہیں ہے، وہ حصار کھلا حصار ہے. یہ جو حصار بند کرنا ہے نا، یہ
اس کا طریقہ گھڑی کے خلاف اس طریقے سے آپ چلیں گے. تو یہ طریقہ ہو گیا. یہ جو آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ ہر جس کی خواہش ہو کہ وہ عامل بننا چاہتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوشش کریں 18 سال سے کم نہ ہو، 18 سال سے زیادہ ہوں، کیونکہ عملیات میں تھوڑے سے شروعات میں سے آپ نے بڑا عمل نہیں کرنا. آپ نے زکوٰۃ ادا کرنے ہیں، زکوٰۃ آپ نے ادا کرنے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے چلنا ہے. اگر آپ زمین سے چھت کے اوپر ڈائریکٹ جب لگانے کی کوشش کریں گے تو آپ گر جائیں گے، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. کوشش کریں سٹیپ بائی سٹیپ آپ جائیں، ایک پوڑی پہ آپ دوسری پہ، تیسری پہ، چوتھی پہ آپ انشاءاللہ چھت پر چڑھ جائیں گے. اور اگر آپ ڈائریکٹ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو سخت قسم کا نقصان ہو سکتا ہے. آپ گر سکتے ہیں، آپ کا پاؤں ٹوٹ سکتا ہے، آپ کو خدا نخواستہ مر بھی سکتے ہیں. آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے. جو عملیات سیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں. میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا. یہ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ جس کی بھی خواہش ہو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جس کی بھی خواہش ہو عملیات سیکھنے کی وہ اس طریقے پر چلے تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا. میں یہی چاہتا ہوں کہ خدا نہ کرے آپ کسی کو کسی قسم کا نقصان پہنچ جائے. میں اس وجہ سے آپ کو یہ طریقہ بتا رہا ہوں. انشاءاللہ جس طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس طریقے کے مطابق آپ کو کوئی بھی عامل نہیں سمجھائے گا. تو یہ تھا حصار کا طریقہ. اور عملیات سے پہلے جو ہدایات ہیں وہ ہدایات آپ نوٹ کریں. یہ ویڈیو اپنے ساتھ رکھیں، آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی طرف جائے. اور جس نے حصار غلط لگایا ہو، جس کو رجت ہو، اس کو وہ رجت سے بچے اور اس کا حصار ٹھیک ہو جائے. اس کی جو عملیات ہیں وہ ایک لائن پر ہو جائیں. وہ لائن سے آگے پیچھے اگر ہوں گے تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے. ایک لائن پر چلیں، سٹیپ بائی سٹیپ چلیں. آپ نے ایک دم بڑا عامل نہیں بننا. آپ نے سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے چلکشی پر آنا ہے. زکوٰۃ کی چلکشی پر، جنات کی چلکشی، جنات کو تسخیر کرنا، جنات کو قابو کرنا، یہ بہت خطرناک عملیات ہیں. آپ فی الحال اس کی طرف نہ جائیں. انشاءاللہ میں سٹیپ بائی سٹیپ اس کی بھی عملیات آپ کو بتاؤں گا. وہ بھی آپ کو کوئی بتائے گا نہیں، جس طریقے سے میں بتاؤں گا اسی طریقے پر چلیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو ضرور جنات کی تسخیر ہوگی. جس چیز کی آپ تسخیر کرنا چاہتے ہیں، پری دیو بھوت پریت جس کی تسخیر کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسخیر ہوگی. 100% میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. لیکن آپ نے سب سے پہلے میری بات مانیں، سٹیپ بائی سٹیپ چلیں. آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، چھوٹی چھوٹی زکوٰۃ صغیر آپ نے کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے زکوٰۃ کبیر، اس کے بعد کبائر، اکبر الکبائر. آگے میں انشاءاللہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ مکمل طریقے بتاؤں گا. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ اس کو مزید لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. اور مجھے بھی خصوصی دعاؤں میں آپ یاد رکھیں گے. میرے ساتھ آپ اسی چینل پر رہیے گا. اور خاص کر میں آپ لوگوں کی بات بتاؤں، میرے سے آپ لوگ اجازت چاہتے ہیں تو جس نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے اور جو میری ان باتوں پر چل رہا ہے ان کو میری اجازت ہے. ہر کسی کو میری اجازت نہیں. جو ان باتوں پر چل رہا ہے اور جس کو میں سٹیپ بائی سٹیپ چلا رہا ہوں، جس طریقے سے میں چلا رہا ہوں اسی طریقے کے مطابق آپ چلیں. انشاءاللہ ان کو میری اجازت ہے. اب میں اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.